ایک بہت ہی عبرت حاصل کرنے والا واقعہ، جس واقعے سے ہمیں اور آپ کو سب کو عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ یہ واقعہ سعودی کی سرزمین کا ہے کہ سعودی کے ایک 78 سالہ بزرگ تھکن کی وجہ سے زمین پر گر پڑے، اور اس کے بعد انہیں ایک نجی اسپتال میں، سعودی کے نجی ہاسپٹل میں داخل کیا گیا، ایڈمٹ کیا گیا، اور انہیں اسپتال کے اندر 24 گھنٹہ آکسیجن پر رکھا گیا۔ اس کے بعد وہ بہت جلد صحت یاب ہو گئے، ٹھیک ہو گئے، اور اللہ رب العزت نے انہیں شفا عطا فرمائی۔ جب وہ بزرگ ٹھیک ہو گئے تو اس کے بعد جو ہے ڈاکٹر نے انہیں بل دیا۔ انہوں نے بل دیکھا، ان کی جو علاج کا بل تھا، جو آکسیجن کا بل تھا، وہ 2000 ریال کا تھا۔ جب سعودی بزرگ نے وہ 2000 ریال کا بل دیکھا تو وہ زار و قطار رونے لگے، آنسو بہانے لگے۔ اب ڈاکٹر نے یہ سوچا کہ شاید یہ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے رو رہے ہیں، یہ اپنی غربت کی وجہ سے رو رہے ہیں، شاید یہ اس لیے رو رہے ہیں کہ ان کی جیب میں 2000 ریال نہیں ہے، 2000 ریال ادا کرنے کا ان کا موقع نہیں ہے، 2000 ریال کو ادا کرنے کی ان کی حیثیت نہیں ہے، یہ مالی اعتبار سے کمزور ہیں۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو، آپ روئیں نہیں، اگر آپ بالکل دیکھ کر کے رو رہے ہیں تو آپ کو رونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، میں آپ کی طرف سے آپ کا بل پے کر دیتا ہوں، میں آپ کی طرف سے آپ کا بل ادا کر دیتا ہوں، آپ کی طرف سے آپ کا بل میں ادا کر دیتا ہوں، لیکن بابا جان آپ بالکل پریشان نہ ہوں، اس میں پریشان ہونے کی بالکل بھی بات نہیں ہے۔ اگر آپ پیسے کے اعتبار سے پریشان ہو رہے ہیں تو اس میں پریشان ہونے کی قطعاً کوئی بات نہیں ہے، آپ بالکل پریشان نہ ہو، آپ کی طرف سے اس بل کو میں ادا کر دیتا ہوں۔ لیکن میرے عزیزو، وہ بزرگ جو ہے اس وجہ سے نہیں رو رہے تھے کہ یہ 2000 ریال کا بل آ گیا، بلکہ اس کے پیچھے کچھ اور وجہ تھی۔ وہ وجہ یہ تھی، وہ بزرگ خود جواب دیتے ہیں ڈاکٹر کو، کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کا خیر مقدم ہے میری مدد کرنے میں، لیکن میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ 2000 کا بل ادا کرنے کی میری حیثیت نہیں ہے، میری استطاعت نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ الحمدللہ میں 2000 ریال کا بل ادا کر سکتا ہوں، اس میں کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، اس میں پریشانی کوئی بات نہیں ہے، اس میں کوئی مشکل کام نہیں ہے، میں 2000 ریال ادا کر سکتا ہوں، پے کر سکتا ہوں، اللہ نے مجھے اتنا دیا ہے، مالی حیثیت میری مضبوط ہے، کوئی کمزور نہیں ہے، لیکن میں کسی اور وجہ سے رو رہا ہوں۔ ڈاکٹر نے کہا کہ بابا جان آخر رونے کی وجہ کیا ہے، رونے کا سبب کیا ہے، کیا ریزن ہے آپ کے رونے کا، آپ اپنے رونے کو کچھ ریزن تو بتائیں، کوئی وجہ تو بتائیں، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے آج احساس ہوا ہے، 78 سال کے بعد مجھے یہ احساس ہوا ہے۔ وہ عربی بزرگ فرماتے ہیں ڈاکٹر سے کہ اے ڈاکٹر، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آج میری عمر 78 سال کی ہو چکی، 78 سال کی عمر ہونے کے بعد مجھے یہ احساس ہوا ہے، جو احساس آج ہمیں اور آپ کو سب کو ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم بھی زندگی کے آخری مرحلے میں اس بات کا احساس کریں جس بات کا احساس کہ سعودی کے بزرگ نے کیا تھا، سعودی کے شیخ نے کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں 78 سال اپنی زندگی کے گزار چکا ہوں، اس کے بعد آج مجھے یہ احساس ہوا ہے کہ میں اللہ رب العزت کی دی ہوئی ہوا میں 78 سال سے سانس لے رہا تھا، لیکن وہ اللہ کتنا کریم ہے، وہ اللہ کتنا رحیم ہے، کتنا مہربان ہے اپنے بندوں پر، کتنا رحم فرماتا ہے کہ 78 سال میں اس کی مفت دی ہوئی ہوا میں، فری کی دی ہوئی ہوا میں سانس لے رہا تھا، لیکن میرے رب نے، میرے پروردگار نے آج تک مجھ سے 1 ریال وصول نہیں کیا۔ میں نے اسے آج تک، میں نے اس رب کو آج تک، میں نے اس رب کو آج تک 1 بھی ریال ادا نہیں کیا ہے۔ اس لیے میں رو رہا ہوں کہ اگر صرف 24 گھنٹے کی آکسیجن کی قیمت 2000 ریال ہے تو 78 سال جو زندگی کے میں نے دن گزارے ہیں، اس کی دی ہوئی فری کی ہوا میں نے سانس لیا ہے، اس کی قیمت کتنی ہے، اس کا کون اندازہ لگا سکتا؟ تو پھر میں 78 سال اپنی پوری زندگی کی سانسوں کا، پوری زندگی کی اللہ کی نعمتوں کا مقروض ہوں، اس کا قرض کیسا ادا ہوگا، اس کا حق کیسا ادا ہوگا؟ صرف 24 گھنٹے کی آکسیجن کا 2000 روپے ریال ہے، تو اللہ نے جو پوری زندگی فری میں سانسیں دی ہیں، اللہ نے جو پوری زندگی
فری میں اتنی نعمتیں دی ہیں، اس نے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، تو اس کی نعمتوں کا حق کیسا ادا ہوگا، اس کی نعمتوں کا قرض کیسا ادا ہوگا؟ میرے عزیزو، جب ڈاکٹر نے سعودی ریال کی گفتگو سنی، سعودی شیخ عربی بزرگ کی جب یہ گفتگو سنی، تو ڈاکٹر بھی رونے لگا، آنسو بہانے لگا کہ واقعی بات صحیح ہے، اس رب نے ہمیں کتنی نعمت عطا فرمائی، اور رب خود فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے لوگو اگر تم اپنے رب کی نعمتوں کو گننا چاہو گے، اگر تم اپنی رب کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے، شمار نہیں کر پاؤ گے۔ تو لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو شکر ادا کریں۔ وہ رب صرف ایک سجدے سے راضی ہو جاتا ہے، بشرط یہ ہے کہ ہمارے اس سجدے میں خلوص ہونا چاہیے، ہمارے اس سجدے میں اللہ کی محبت ہونی چاہیے، ہمارے اس سجدے میں اللہ کا شکر ہونا چاہیے، اللہ کی رضا ہونی چاہیے، خلوص للہیت کے ساتھ ہم وہ سجدہ کریں۔ ہمیں اللہ رب العزت کی نعمتوں کو ضرور احساس کرنا چاہیے اور اس کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا کریم ہم سبوں کو شکر گزار بندہ بنائے، اپنا شکر گزار اور فرما بردار بندہ بنائے۔ ہم سبوں کو اللہ رب العزت اپنی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے۔